السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CBSE کلاس 9th اردو جان پہچان حصہ 4 اختر شیرانی کا نظم ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، اس سے متعلق پڑھیں گے ہم لوگ آج۔ اختر شیرانی محمد داؤد خاں اختر شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک میں 1948 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اختر شیرانی کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 1948 عیسوی میں راجستھان کے شہر ٹونک میں ہو رہی ہے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ محمود خاں شیرانی کے بیٹے تھے۔ یعنی محمد داؤد خاں اختر شیرانی کس کے بیٹے تھے؟ حافظ محمود خاں شیرانی کے بیٹے تھے۔ ریاست یعنی اسٹیٹ، ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا، یعنی بڑھانے والا تھا۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانگی اور نغمگی ہے۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہے۔ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے، یعنی اپنے وطن سے، اپنے دیش سے پیار اور محبت کرنا۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے خوبصورتی، حسن کے معنی خوبصورتی، ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا، عکس کے معنی الٹا آتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا، یعنی ان کا انتقال 1905 عیسوی میں عین جوانی میں ہوا۔ تو اختر شیرانی کی پیدائش 1948 عیسوی میں ہو رہی ہے اور وفات ان کی 1905 عیسوی میں ہو رہی ہے۔ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت سے متعلق مشکل الفاظ کے معنی: الفاظ معنی: فضا، ماحول، مصروف، مشغول، گجر، گھنٹا، شیوالا، شیو مندر، غمگین، رنجیدہ، اداس، آہو فغاں کرنا، دکھ درد کا اظہار کرنا، منگل گانا، خوشی کے گیت گانا، بچیا، گائے کا مادہ بچہ۔ نظم کا مرکزی خیال: ساون کا مہینہ ہے، مہ برس رہا ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہے۔ ایسے میں کوئی دیہاتی لڑکی غمگین لہجے میں، مایوسی لہجے میں گا رہی ہے۔ اس وقت سسرال میں اسے میکے کی یاد آ رہی ہے، اس وقت سسرال میں اسے میکے کی یاد آ رہی ہے، اسے پرانی یادیں ستا رہی ہیں۔ ذیل کے شعری اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ چھما چھم مہ کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے۔ یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی مصروف ہے آؤ فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے۔ یہ اشعار نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت سے لیے گئے ہیں جنہیں اختر شیرانی نے لکھا ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اے سنو کسی لڑکی کے گانے کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت ہر طرف بستی اور جنگلوں پر بدلی چھائی ہوئی ہے۔ بارش کے قطروں سے چھما چھم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساون کی پری کی آواز ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ سے محسوس ہوتا ہے کہ فطرت پچھلی زندگی کی باتیں دہرا رہی ہے۔ غمگین لہجے میں جو لڑکی گیت گا رہی ہے وہ شاید اپنے سسرال میں ہے اور اسے اس وقت ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی اس کی آواز میں اتنا دکھ درد ہے۔ شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے۔
کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے، مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ ان اشعار میں اختر شیرانی ماحول کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کسی شیو مندر سے ٹھنا ٹھن گھنٹا بجنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر خوشی کے ترانے گا رہی ہے، خوب چہچہا رہی ہے، موسم سے جانور بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، خوشی کے عالم میں کوئی بکری بھی میں کر رہی ہے اور کہیں کوئی بچہ بھی چلا رہی ہے، مگر اس سب کے باوجود ماحول سے بے نیاز وہ لڑکی غمگین لہجے میں برابر گائے جا رہی ہے۔ مشقی سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ جواب، فضا پر بدلی چھائی ہوئی تھی، چھما چھم میگھ کی بوندیں پڑ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ساون کی کوئی پری کچھ گا رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ سے معلوم ہو رہا تھا کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یعنی گزرا ہوا بہار کا موسم پھر واپس آ رہا ہے۔ 2 ہے، لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی؟ جواب، دیہاتی لڑکی اس وقت سسرال میں تھی اور اس پرفضا ماحول میں اسے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، پرانی یادیں اسے ستا رہی تھی، اس لیے لڑکی غمگین لے میں گا رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی؟ اس وقت کسی شیو مندر میں گھنٹا بج رہا تھا، چڑیا گھونسلے سے نکل کر جنگل میں چہچہا رہی تھی، بکری اور بچیا خوشی میں چلا رہے تھے، لیکن غمگین لڑکی اس سب سے بے پرواہ اپنے غمگین لے میں گائے جا رہی تھی۔